بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری جاتی رہتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس کلمے کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی بھر کوئی بیماری قریب بھی نہیں آئے گی، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے لا علاج ہو، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر ہو یا پھر بلڈ پریشر ہو یا کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مختصر کلمے میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب بھی نہیں آتی انشاءاللہ۔ محترم عزیز، اور نماز عصر کے بعد صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو جائے اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ محترم عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے مختلف علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی اور حضرت عبد المطلب بے حد پریشان ہوئے کہ آخر کیا کریں، کیا طریقہ اپنایا جائے، کیونکہ ہر دوا اور علاج ناکام ہو چکے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک جاننے والے نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اے سردار مکہ، فکر نہ کریں، مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار ہے اور اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا وہ گھر ہے جو نہایت قابل ہے۔ وہ دوا بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے شفا پا لیتا ہے۔ ہم نے خود کئی مرتبہ اسے آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو دل خوش ہو گیا اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس طبیب یعنی راہب کے پاس روانہ ہو گئے۔ جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو وقت شام کا تھا، دروازہ بند تھا۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں موجود لوگوں سے اس راہب کے بارے میں پوچھا تو سب نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ راہب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے۔ جو بھی مریض اس کے پاس جاتا ہے دوا بھی ملتی ہے اور دم بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ تندرست ہو کر لوٹتا ہے۔ محترم عزیز، حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اب وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر پر ہے لیکن دروازہ اب نہیں کھلے گا کیونکہ وہ کئی دن کے لیے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دروازہ بند کر کے ایک مخصوص وقت تک باہر نہیں آتا۔ اس بار تو ابھی دروازہ بند ہوا ہے اور پتہ نہیں کب کھلے گا۔ بعض اوقات یا برسوں تک دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بڑے افسردہ ہوئے۔ دل میں سوال اٹھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک اس مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ مکان گر جائے اور وہ راہب نیچے دب جائے۔ اسی خوف سے راہب فوراً باہر آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا، سردار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، یہ میرا پوتا بیمار ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، ہر علاج کیا لیکن آرام نہیں آیا۔ سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی فرما کر دعا کریں اور دوا بھی دے دیں تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ اندر گیا، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی اور اپنے کمرے سے ایک پرانی آسمانی کتاب نکال کر لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو غور سے دیکھنے لگا۔ کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی نظر صحیفے پر ڈالے، کبھی نظر صحیفے پر ڈالے اور کبھی
ان کی زلفوں کو تکتا، یہاں تک کہ سارے اوراق کو بھی دیکھ لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر سے پاؤں تک دیکھ لیا، پھر یکدم قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا: اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، مگر راہب نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معرفت سے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے آنے کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا: اب اس کام کی طرف بھی توجہ دیں جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ راہب نے فرمایا: کون سا کام؟ حضرت عبد المطلب نے کہا: میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کریں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا: آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر میرے جیسے گنہگار کے پاس آئے ہیں، اپنے طبیب کو مریض کے پاس لے کر آ گئے، شفا دینے والے کو دوا مانگنے والے کے پاس لے آئے، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے جائے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ محترم عزیز و محترم، حضرت عبد المطلب نے فرمایا: آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا۔ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا: اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا: کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا: سردار مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے لعاب نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے اور اس راہب کا شکریہ ادا کیا۔ چلنے لگے تو راہب نے کہا: حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا: حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں: یا اللہ، تجھے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کے محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ میرے محترم عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادات کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح شام 2 وقت موجود نہ تھا، لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت افزائی کرے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے، اور جو بھی دل سے ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے،
المؤमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लगातार 2 दिन जौ की रोटी सैर होकर नहीं खाई, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल पा गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। एक दूसरी रिवायत में है कि जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, आले मोहम्मद ने कभी मुसलसल 3 रातें उसकी रोटी सैर होकर नहीं खाई। मोहतरम नाजरीन, ये फ़िक्रा सुनकर दिल लरज़ उठता है कि जिस हस्ती के सदक़े हमें रिज़्क़ नसीब हो रहा है, जिस नबी के तुफ़ैल हमें हर नेमत मिली है, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी सादा खाने पर क़नाअत की। कभी पेट भर कर ना खाया, कभी तकाज़ा ना किया, कभी शिकवा ना किया, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और भूखे रह कर भी दूसरों का ख्याल करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें सब्र भी मिलता है कि कनात भी मिलती है, बर्दाश्त भी मिलती है और आजिज़ी का समंदर भी है। हमें वो लम्हात भी याद आते हैं जब कई कई दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कभी 3 दिन मुसलसल घर में खाना पका ही नहीं, और अगर कुछ होता भी तो सिर्फ खजूर और पानी में गुज़र होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुछ अता किया जाता तो वो खुद अपने लिए बचाने के बजाय उम्मत पर लौटा देते। कभी किसी फ़कीर को खाली ना लौटाते, कभी किसी हाजतमंद को मायूस ना करते। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी किसी ने कुछ मांगा, आपने इनकार नहीं फरमाया। मोहतरम नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक नहायत बुलंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को हकीर नहीं समझा, इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, शफ़क़त दी, और यही वो खसलत थी जिसने सख्त दिलों को भी मोम कर दिया, जिसने दुश्मनों को भी दीवाना बना दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहा। कभी आपने मुझे उफ़ तक ना कहा, कभी कोई शिकवा ना किया, कभी ये ना फरमाया कि ये काम क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुस्कुराता था। नर्म लहजा, नर्म मिजाजी और मोहब्बत भरा अंदाज आपकी हर बात को दिल में उतार देता था। मोहतरम नाजरीन, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन औसाफ को पढ़ते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करना चाहिए कि हम कितने खुदगर्ज हो चुके हैं। हम ज़रा सी बात पर लड़ पड़ते हैं, ज़रा सा माल आने पर फ़ख्र में आ जाते हैं, और जब नेमतें कम हो जाएं तो शिकवे शुरू हो जाते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी ज़िंदगी एक मामूली बिस्तर पर गुजार दी। एक रिवायत में आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज्र मुबारक में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर की चटाई पर आराम फरमा रहे थे। चटाई के निशान जिस्म मुबारक पर नुमायाँ थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें नम हो गईं। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कैसरो किसरा रेशमी बिस्तरों पर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चटाई पर आराम फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, उमर, क्या तुम ये नहीं जानते कि उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत। यही वो सबक है जिसे हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। हम दुनिया के माल पर ना उतराएं, ना किसी को हकीर जानें, ना किसी से बेरुखी करें, बल्कि आजिज़ी इख्तियार करें, शुक्र करें, कनाअत करें और मोहब्बत बांटें। मोहतरम अज़ीज़, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहकर भी मुस्कुराते थे तो हमें भी अपनी छोटी छोटी महरूमियों पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया तो हमें भी माफ़ कर देना चाहिए। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र की तो हमें भी दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। यही सीरत तय्यबा है, यही असल मकाम है, यही असल इश्क है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, समझें और अपनाएं। इरशाद फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़, दुनिया में मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर जैसी है जो थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के साए तले ठहरता है, फिर उसे छोड़कर अपना रास्ता लेता है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि आपकी ज़िंदगी हर पहलू से सादगी की तस्वीर थी।
آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے تو کہ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اسے کون لے گا، تو صحابہ کرام نے فرمایا اسے ہم لے کر کیا کریں گے۔ اب طے ہوا کہ اچھا کیا تم اسے مفت لینے کے لیے راضی ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا، کیونکہ اس بکری کے کان چھوٹے ہیں اور اب تو ویسے ہی یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور کم حیثیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک موقع اور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، ان دنوں میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا وقت ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا وقت ہے۔ جان لیجئے یہ کلمات بہت بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ جب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی اس کو انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آخری دفعہ پڑھیں تو ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھیں تاکہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، جو بھی سخت سے سخت بیماری ہو، لا علاج مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے فوری شفا عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ محترم ناظرین، یہ کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں۔ اول و آخر 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آپ نے ایک مکمل تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے۔ مکمل 100 دانے والی تسبیح ہاتھوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر جب آپ 99 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آخری دفعہ آپ نے پورا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ اور عمل آپ کو بتا دیا گیا ہے۔
یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے پاس انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے اور اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں مفید ہے، بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہتے ہیں جیسا کہ کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری یا دمے کی شکایت، ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے یہ کلمات پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے اور اللہ پاک جلد شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی برکت سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آ جائے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، اولاد فرما بردار بن جائے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا، اس کے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی اور دل کو وہ روحانی سکون ملے گا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کے وسوسوں اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔